بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلیمات اولیاء نقشبند میں آج ہم ذکر خیر کریں گے حضرت سیدنا امیر کلال نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ کا تعلق سادات گھرانے سے ہے۔ آپ آل رسول اولاد علی ہیں اور سید زادے ہیں حضرت سیدنا سید امیر کلال رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ بہت بڑے مقام پر فائز اور بڑی ہی برگزیدہ شخصیت کے حامل۔ بالخصوص آپ کی ولادت باسعادت سے پہلے آپ کی والدہ محترمہ خود ارشاد فرماتی ہیں، آپ کہتی ہیں کہ جب کچھ ایسا لقمہ جس کے اندر شک ہوتا، ایک ہوتا ہے نا کنفرم ہوتا ہے کہ یہ چیز حرام ہے، اور ایک ایسا لقمہ جو مشکوک ہوتا، فرماتی جب میں وہ کھا لیتی نا تو ایک عجیب قسم کی کیفیت پیدا ہو جاتی، ایک گھبراہٹ سی جو ہے نا دل کے اندر، پیٹ کے اندر، سینے کے اندر ایک گھبراہٹ سی پیدا ہوتی اور سکون میسر نہ آتا۔ تو آپ فرماتی پھر حلق کے اندر انگلی ڈال کر وہ جو مشکوک لقمہ ہوتا میں اس کو باہر جو ہے نکال دیتی، تب جو ہے مجھے سکون حاصل ہوتا۔ تو یہاں پہ اہل محبت نے بڑی ہی خوبصورت بات کی ہے کہ جب آپ کی والدہ محترمہ مشکوک لقمہ کھاتی تو حضرت سیدنا امیر کلال رحمۃ اللہ تعالی علیہ ماں کے پیٹ پہ دستک دیتے کہ اماں جان یہ لقمہ مشکوک ہے، لہٰذا کھانا وہی ہے جو کنفرم بالکل صحیح انداز کے ساتھ کیا ہو، ٹھیک ہو۔ تو اس طرح ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو جاتی، بن جاتی، تو کیا کرتے ہیں اس لقمے کو باہر نکال دیتے ہیں۔ ابتدائی حالات میں حضرت سیدنا امیر کلال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کشتی کے بڑے شوقین تھے اور کشتی کھیلا کرتے تھے۔ تو کشتی کے دوران کیا ہوا، آپ ایک دن رامیتن میں کشتی لڑ رہے تھے کہ حضرت سیدنا بابا سماسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہاں سے گزرے۔ وہاں سے جیسے ہی بابا جی گزرے تو بابا جی نے کیا دیکھا کہ کشتی جو ہے وہ جاری ہے، لوگ کشتی کھیل رہے ہیں، ان کے اندر ایک بچہ، یہی مطلب حضرت سیدنا امیر کلال رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بھی موجود تھے۔ تو حضرت بابا سماسی علیہ رحمہ ایک درخت کے پیچھے جو ہے وہ چھپ جاتے ہیں اور انہوں نے کیا کیا، کشتی کو دیکھنا شروع کر دیا۔ تو حضرت بابا جی کے ساتھ ظاہری بات ہے مریدین تھے، عقیدت مند بھی تھے، متعلقین محبین بھی تھے، تو انہوں نے نا دل کے اندر سوچا کہ یہ کیسی بات ہے کہ ہمارے حضرت جو ہے وہ یہاں پہ کشتی کی خاطر کھڑے ہو گئے اور کشتی دیکھنے لگ گئے۔ تو آپ نے نا کشف باطن سے کیا کیا، اپنے مریدوں کا تعجب معلوم کیا کہ مرید ایسی بات میرے متعلق سوچ رہے ہیں۔ تو آپ نے بڑی خوبصورت بات کی، فرمایا اے میرے مریدین، یہاں کشتی کے اندر ایک بچہ کھیل رہا ہے، مطلب آپ کا اشارہ تھا حضرت سیدنا امیر کلال علیہ رحمہ کی طرف، اور آپ نے کہا کہ وہ بچہ جب بڑا ہوگا، جوان ہوگا، تو ہزاروں لوگ اس بچے سے فیض یافتہ ہوں گے، اس کے فیضان سے وہ اپنے سینوں کو منور کرنے والے ہوں گے۔ آپ اس بچے کو بڑی محبت و عقیدت کے ساتھ دیکھ رہے تھے۔ اچانک پھر لمحہ بدلا، وقت بدلا، تو اس بچے نے بھی کیا کیا، آپ کی طرف اس نے جیسے ہی دیکھا تو حضرت امیر کلال علیہ رحمہ نے بابا سماسی علیہ رحمہ کی طرف جب دیکھا تو آپ کی عشق و محبت کے اندر ایسے گرفتار ہو گئے اور ایسے آپ کی محبت کے اندر مستغرق ہو گئے کہ آپ نے اس کشتی کو چھوڑا اور حضرت بابا جی کے پیچھے آپ نے چلنا شروع کر دیا۔ وہ دن گیا، اس کے بعد آپ نے زندگی میں کوئی کھیل نہ کھیلا۔ پھر کیا ہوا کہ آپ مرشد کامل کے اتباع کے اندر چلے، اور پھر بابا جی علیہ رحمہ نے جو آپ کو فیضان عطا کیا، جو آپ کو وظائف اوراد اور جو مجاہدے سکھائے آپ نے، وہ سارے پر آپ نے عمل کیا، تو اس کے بعد آپ نے بہت بڑا مقام حاصل کیا۔ آپ نے بیعت کی حضرت بابا سماسی علیہ رحمہ کی۔ تو کتاب کے اندر آتا ہے کہ حضرت امیر کلال رحمۃ اللہ تعالی علیہ 30 سال آپ شیخ کی خدمت کے اندر رہے۔ اللہ اکبر، 30 سال آپ نے شیخ کی خدمت کی۔ وہاں سے جو فیضان ملا جھولی کے اندر اس کو آپ نے لیا، اور جو وظائف ملے آپ نے اس پر پابندی کی۔ اور یہ بھی ہے کہ جب آپ نے وہ سارے اوراد و وظائف مکمل کیے تو جب آپ گھر آئے تو اس کے علاوہ آپ نے زندگی میں ایک جو ہے نا روٹین برقرار رکھی کہ آپ ہفتہ کے اندر پیر اور جمعرات شریف کو جاتے اور آستانے پہ حاضری دیتے۔ یہ خدمت کی وجہ سے اللہ کریم جل جلالہ نے حضرت سیدنا امیر کلال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اتنا بڑا مقام عطا کیا۔ کہاں ایسے مریدین جن کو
आस्थानों का भी इल्म नहीं होता और रास्ते तक भूल जाते हैं। कहते तो हैं हम फ़लाँ जगह मुरीद हैं, हम फ़लाँ जगह मुरीद हैं, ना असबाक याद होते हैं, ना उनको अपने सिलसिले का पता होता है। लेकिन कुर्बान जाऊँ हज़रत सैयदना अमीर कुलाल रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपकी शख्सियत पे कि हफ्ते के अंदर 2 चक्कर आप अपने आस्थाने पे लगाते। ज़ाहिरी बात है आस्थाने और पीर से मोहब्बत ही है जिसकी वजह से इंसान को सब कुछ हासिल होता है, और इसी मोहब्बत की ही वजह से अल्लाह करीम जल्ला जलालहू एक अजीम मकाम अता फरमाता है। अमीर तैमूर का दारुल हुकूमत कहते हैं समरकंद था, तो उसने अपना कासिद हज़रत अमीर कुलाल रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में भेजा। अमीर तैमूर का जो इलाका था वो समरकंद था, तो उसने दरख्वास्त की अमीर कुलाल पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में कि हज़रत आप समरकंद तशरीफ़ लाइए ताकि आपकी बरगुज़ीदा हस्ती की वजह से हमारे समरकंद के अंदर रहने वाले जो अफराद हैं वो आपके फैज़ान से मुस्तफ़ीज़ हों। जब ये बात की तो हज़रत सैयदना अमीर कुलाल रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने समरकंद जाने से इनकार कर दिया। आपने फरमाया कि मैं यहीं बैठ के दुआ करूँगा, फ़कीरों का काम होता है दुआ करना, चल के जाना ज़रूरी नहीं होता। फ़कीरों की जो दुआ होती है उसका फैज़ान तो हर जगह पे जाता है, तो लिहाजा आपने कहा कि मैं नहीं जाता। उसके बाद क्या हुआ, काफ़ी उन्होंने इसरार किया कि हज़रत आप तशरीफ़ लाइए, समरकंद के लोग आपके फैज़ान से मुस्तफ़ीज़ होना चाहते हैं। तो आपने क्या कि अपने बड़े साहबज़ादे हज़रत अमीर कुलाल ने रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आपने अपने बड़े साहबज़ादे हज़रत सैयदना अमीर उमर रहमतुल्लाहि ताला अलैह को आपने बादशाह के पास भेजा। फरमाया बेटा समरकंद के अंदर लोग और बादशाह मुझे बुलाना चाहते हैं, लिहाजा मुझे इजाज़त नहीं है कि मैं वहाँ जाऊँ, मेरी जगह पे तुम वहाँ जाओ। लेकिन एक चीज़ है कि अगर तुम्हें समरकंद का बादशाह कोई माल दौलत दिरमो दिनार दे वो चीज़ नहीं लेनी। अगर तुमने कोई चीज़ ली, ये बाकायदा आपने अपने बेटे को वसीयत की, तो तुम रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जहाँ से हमारा सिलसिला नसब आ रहा है तुम उनके साथ बेवफाई करोगे। सरकार अपनी तबलीग पे वाज़ो नसीहत पे कोई उजरत तलब नहीं करते थे, लिहाजा तुमने वहाँ से कुछ भी नहीं लेना। फ़कीरों का काम ही नहीं है कि वो माल से मोहब्बत करें, हमारा काम तो हम अल्लाह रसूल से मोहब्बत करते हैं, फिर हमारा तो ख़ानदान ही आला है। बड़ी भर के वसीयत आपने अपने बेटे के सीने के अंदर डाली और आपने कहा कि मैं तुम्हें दुआ देता हूँ, तुम जाओ और समरकंद के अंदर जाकर बादशाह की बात जो है वो सुनो। अमीर उमर जो हज़रत अमीर कुलाल रहमतुल्लाहि ताला अलैह के साहबजादे थे, वालिद गिरामी की इजाज़त से समरकंद के इलाका में पहुँचे। बादशाह ने ठीक ठाक इस्तकबाल किया, लोगों ने वाह वाह उनका इस्तकबाल किया। तो बादशाह ने ना सारा इलाका सपुर्द किया इनकी अमीर उमर के कि ये सारा मैं अपना इलाका तुम्हें देता हूँ। आपने इनकार कर दिया, फरमाया कि फिर इसमें से कुछ हिस्सा कबूल कर लो। तो हज़रत अमीर उमर ने इनकार कर दिया। वालिद गिरामी की बातें याद थीं कि वालिद गिरामी ने नसीहत की थी। उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने फिर अर्ज़ की बादशाह ने कि ए अमीर तैमूर, हज़रत अमीर कुलाल रहमतुल्लाहि ताला अलैह के पास मैं कौन सा तोहफ़ा भेजूँ जिसकी वजह से मुझे कुर्ब हासिल हो जाए। तो हज़रत अमीर कुलाल के बेटे ने कमाल का जुमला इरशाद फरमाया कि तकवा और अदल ये 2 चीज़ें बादशाह के लिए, परहेजगारी और इंसाफ, फरमाया इसको इख्तियार करो। जब बादशाह इंसाफ और तकवे को, परहेजगारी को अपनाता है तो उसको अल्लाह का कुर्ब हासिल हो जाता है। वली का कुर्ब हासिल करना तो एक तरफ, जब ये 2 चीज़ें इंसान में जमा हो जाती हैं तो रब का कुर्ब हासिल हो जाता है। और फिर जिस बंदे को रब का कुर्ब हासिल हो जाए यकीनी बात है उसको मुर्शिद का भी और अल्लाह के वली का भी यकीनी बात है उसको कुर्ब हासिल हो जाता है। तो ये बात आपने कही, फरमाया कि मैं तुमसे कुछ नहीं लेता, अगर तुमने कुर्ब हासिल करना है ना तो फिर तकवा और अदल इंसाफ करो, तुम्हें कुर्ब हासिल हो जाएगा। ये बात करके हज़रत अमीर उमर जो अमीर कुलाल रहमतुल्लाहि अलैह के साहबजादे थे वापस आ जाते हैं। एक रोज़ क्या हुआ कि हज़रत अमीर कुलाल रहमतुल्लाहि ताला अलैह जुम्मा शरीफ की नमाज जामिया मस्जिद बुखारा में आपने अदा की और नमाज जुम्मा शरीफ अदा करने के बाद आप अपने घर आ रहे थे। जैसे ही आप अपने घर आ रहे थे तो क्या हुआ, रास्ते के अंदर अमीर तैमूर फ़ौज के साथ एक पूरा काफ़िला लेकर वो हज़रत की बारगाह में पहुँचा हुआ था, रास्ते में खड़ा था। आप मस्जिद से जैसे ही बाहर तशरीफ़ लाए तो आपने उनसे सलाम किया, पूछा कहाँ से आए, तो उन्होंने कहा कि हम अमीर तैमूर का काफ़िला हैं। फरमाया कि बादशाह कहाँ है, तो बादशाह एक खैमे के अंदर थे। तो वहाँ से फिर वो बादशाह भी तशरीफ़ लाए, मतलब अमीर तैमूर। तो हज़रत सैयदना
امیر کلال رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے انہوں نے ملاقات کی، تو آپ نے پوچھا کیسے آنا ہوا، تو انہوں نے وہی بات عرض کی کہ حضرت ہم آپ کی خدمت میں آئے ہیں، کچھ آپ کی زبان سے سننا چاہتے ہیں تاکہ دل کو تسکین حاصل ہو۔ آپ نے فرمایا کہ جب تک، امیر کلال نے فرمایا کہ جب تک مجھے خواجہ عزیزہ علی علیہ رحمہ جو رمیتن شریف، جو پچھلے سلسلہ کے اندر ہم نے حضرت خواجہ عزیزہ علی رمیتن علیہ رحمہ کا ذکر بیان کیا تھا، حضرت امیر کلال نے ان کی طرف اشارہ کیا، فرمایا کہ جب تک خواجہ عزیزہ علی رمیتنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی روحانیت سے اشارہ نہیں ملتا اس وقت تک میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ یہ کہنے کے بعد حضرت سیدنا امیر کلال رحمۃ اللہ تعالی علیہ گھر پہنچے، نماز عشاء ادا کی، نماز عشاء ادا کرنے کے بعد آپ مراقبہ کے اندر چلے گئے۔ مراقبہ میں جیسے ہی آپ گئے تو حضرت خواجہ عزیزہ علی رحمۃ اللہ علیہ کی روحانیت کی طرف توجہ فرمائی۔ کچھ دیر کے بعد آپ نے ایک درویش کو بھیجا اور فرمایا کہ امیر تیمور کے پاس جاؤ اور اس سے پیغام دو کہ مشائخ بخارا کی ارواح طیبہ نے خارزم جو علاقہ ہے اس کی ملکیت جو ہے وہ تمہارے حوالے کر دی ہے، اس لیے فوراً وہاں پہ پہنچ جاؤ۔ تو امیر تیمور نے اس کی تکمیل کی، اس کی اتباع کی، آپ کے فرمان کی، اور خارزم کا جو علاقہ تھا اس کو فتح کر لیا۔ حضرت سیدنا امیر کلال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اگر بات کی جائے تقویٰ کے لحاظ سے انتہائی اعلیٰ درجے پہ آپ کا تقویٰ موجود تھا۔ ایک مرتبہ رمیتن کے ایک باغ میں آپ نے کپڑے دھوئے اور آپ کے اصحاب نے انہیں خشک کرنا چاہا تو آپ نے کپڑوں کو کانٹوں پر بچھانے سے منع کر دیا، فرمایا کہ اس پر نہ پھیلاؤ کہ باڑے کو نقصان پہنچے گا۔ تو مریدین نے کہا کہ کپڑے گیلے ہیں، ہم ان کے کیا کرتے ہیں گھاس کے اوپر بچھا دیتے ہیں تاکہ خشک ہو جائیں۔ تو فرمایا کہ نہیں، گھاس جو ہے یہ بھی تو ایک چارہ ہے، مویشیوں کا چارہ ہے، گھاس خراب ہو جائے گا، لہٰذا گھاس پر بھی کپڑے نہ جو ہے اس کو پھیلاؤ۔ لوگ پریشان ہو گئے، انہوں نے کہا حضرت کپڑے ہیں اگر درخت پہ ڈالیں تو وہ درخت کی جو ٹہنیاں ہیں وہ ٹیڑھی ہوتی ہیں، زمین پہ ڈالیں تو آپ کہتے ہیں مویشیوں کا چارہ وہ خراب ہوتا ہے، کسی کی دیوار پہ آپ نہیں ڈالنے دیتے، کسی کی دیوار پر کیل لگانے سے بھی آپ منع کرتے ہیں، تو حضرت ہم کہاں جائیں، کپڑوں کو کہاں پہ خشک کریں؟ تو آپ نے کیا کیا، اپنی پیٹھ مبارک کو سورج کی طرف کیا اور آپ نے اپنے مریدین سے کہا کہ اس کپڑے کو کیا کرو میری پیٹھ کے اوپر ڈال دو۔ انہوں نے ایسے ہی کیا، آپ کی پیٹھ کے اوپر کپڑے کو ڈالا گیا۔ آپ نے اپنی کمر کی سورج کی طرف، تو جب کپڑے کا ایک حصہ خشک ہو جاتا تو اس کو پلٹ کے جو گیلا حصہ ہوتا آپ کی کمر کی طرف، اس کو پھر آپ کیا کر دیتے، سورج کی طرف کر دیتے۔ تو اس انداز کے ساتھ آپ کپڑے خشک کیا کرتے تھے۔ اعلیٰ درجے پہ آپ کا تقویٰ، تاریخ کے صفحات کے اندر اس سے بڑھ کر اولیاء کاملین کی جماعت میں شاید کیا مثال ملے، کتنے اعلیٰ مقام پہ آپ کا تقویٰ موجود تھا کہ گھاس پہ کپڑا خشک نہیں ہونے دیا کہ مویشیوں کا چارہ خراب نہ ہو، درختوں کی ٹہنیاں خراب نہ ہو، کسی کی دیوار خراب نہ ہو، کسی کی دیوار پہ کیل لگانا، کہتے ہیں یہ بات ٹھیک نہیں۔ تو کمر آپ نے ایک سہارا بنایا، سبب بنایا کہ جس کے اوپر آپ نے کیا کیا، دے کپڑوں کو خشک کیا۔ آپ کی کرامات بہت زیادہ ہیں۔ المختصر حضرت سیدنا امیر کلال رحمۃ اللہ علیہ، ایک مرتبہ آپ اپنے اصحاب کی جماعت کے ساتھ جا رہے تھے، ساتھی آپ کے ساتھ تھے، لوگ آپ کے ساتھ تھے، تو راستے کے اندر ایک جنگل آیا، اچانک ایک شیر سامنے آ گیا، تو جو آپ کے اصحاب تھے، دوست تھے، سارے خوفزدہ ہو جاتے ہیں کہ ظاہری بات ہے جنگل سے جو شیر سامنے آیا تو سارے پریشان ہو گئے۔ تو آپ آگے بڑھے اور شیر کا جو کان تھا نا اس کو پکڑا اور پکڑ کر آپ نے شیر کو ایک طرف کر دیا۔ سارے ساتھی حیران ہو گئے کہ یہ ہمارے شیخ نے، امیر کلال علیہ رحمہ نے کیا کام کیا کہ شیر کا کان پکڑ کے اس کو سائیڈ پہ کر دیا۔ تو جب سارے لوگ گزر گئے تو شیر نے اپنا جو ہے نا سر کو جھکا لیا اور آرام سے وہ ہے نا جنگل کی طرف چل دیا۔ اب اصحاب آپ کے ساتھی، مریدین، متعلقین، محبین دیکھ رہے تھے کہ حضرت نے شیر کا کان پکڑا، شیر کو سائڈ پہ کیا تو شیر نہ دھاڑا، نہ شیر غصے میں آیا، نہ شیر لپکا، نہ شیر نے حملہ کیا، بلکہ حضرت امیر کلال نے جیسے شیر کا کان پکڑا، شیر نے سر جھکایا، جنگل کی طرف چل پڑا۔ آپ سے لوگوں نے پوچھا، عقیدت مند جو آپ کے اصحاب تھے، جو پیار کرنے والے تھے، مریدین تھے، انہوں نے پوچھا حضرت شیخ کامل یہ آپ نے کیا کام کیا کہ شیر کا اپنے کان پکڑ کے اس کو ایک طرف کر دیا، یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ نے بڑا خوبصورت جواب دیا۔ آپ نے فرمایا کہ جو ظاہر و باطن اللہ سے ڈرتا ہے
فرمایا سب چیزیں اس سے ڈر جاتی ہیں۔ مطلب امیر کلال رحمۃ اللہ علیہ ظاہری باطنی انداز میں رب سے ڈرنے والے تھے، تو جو رب سے ڈرتا ہے پھر دنیا کی ساری جو چیزیں ہوتی ہیں اس بندے سے ڈرنے والی ہوتی ہیں، پھر بندہ کسی سے نہیں ڈرتا، صرف رب ذوالجلال جل جلالہ کی ذات سے ڈرتا ہے۔ حضرت خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کچھ عرصہ سلطان خلیل کے مشیر رہے، ان کے نوکر رہے سلطان خلیل۔ ایک دن سلطان نے مجرم کی گردن اڑانے کا حکم دیا، تو خواجہ نقشبند اس مجرم کو پکڑ کر ایک کمرے کے اندر لے گئے جہاں پہ اس کی گردن کو اڑانا تھا۔ تو گردن پہ تلوار ماری، لیکن تلوار نے کہا کہ نہیں جی نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ تلوار جو ہے اس کی گردن پہ چل پڑے۔ کچھ اثر نہ ہوا، 3 مرتبہ ایسا کیا، بڑی کوشش کی کہ گردن کو جو ہے اتارا جائے، لیکن گردن جو ہے نا، سوال ہی پیدا نہیں ہو رہا تھا کہ وہ تلوار جو ہے وہ کچھ اثر کر جائے۔ تو اس دوران مجرم کے ہونٹ ہلتے تھے۔ مجرم جو تھا، جس نے جرم کیا تھا، جس کی گردن کے اوپر تلوار تھی، اس کے ہونٹ جو ہے وہ حرکت کر رہے تھے۔ تو خواجہ نقشبند نے اس سے پوچھا تم کیا پڑھتے ہو؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں اپنے مرشد کو یاد کرتا ہوں۔ اللہ اکبر! اوکھے ٹائم اور مشکل کی گھڑی میں اس شخص نے کیا کیا؟ اپنے شیخ کامل کو یاد کیا۔ آپ نے پوچھا تمہارا مرشد کون ہے؟ اس نے بتایا کہ میرے مرشد حضرت سیدنا امیر کلال نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ تو یہ سن کر خواجہ نقشبند نے کیا کیا؟ تلوار کو پھینک دیا اور سوچا، فرمایا جو شیخ اپنے مرید کو تلوار کی نیچے بچا لے، یقین ہے کہ وہ اپنے مرید کو دوزخ کی آگ سے بھی بچا لے گا۔ اللہ اکبر! اور ایک دن حضرت سیدنا امیر کلال رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت امیر درویشوں کی جماعت کے ساتھ بخارا کی جامع مسجد کو جا رہے تھے۔ بخارا شریف کی جو جامع مسجد تھی اس کی طرف حضرت امیر کلال جا رہے تھے، ساتھ آپ کے مریدین بھی تھے۔ تو راستے میں ایک زمیندار اپنے کھیتوں میں کام کر رہا تھا زمیندار وہ کیا کر رہا تھا؟ کھیتوں میں کام کر رہا تھا۔ تو اس کے غلام نے پوچھا یہ لوگ کون جا رہے ہیں؟ حالانکہ حضرت امیر کلال ساتھ اپنے محبین متعلقین مریدین کی مسجد کی طرف جا رہے تھے۔ تو کھیتوں میں جو شخص کھڑا تھا اس کے غلام نے پوچھا کہ حضرت یہ قافلہ کہاں جا رہا ہے؟ تو زمیندار نے جواب دیا یہ مفت خورے ہیں۔ اللہ اکبر! کتنا بڑا جملہ، بغیر سوچے سمجھے اس نے کہہ دیا کہ یہ مفت خورے ہیں۔ تو حضرت امیر کلال علیہ الرحمہ نے اپنے نور باطن سے اس کی بات معلوم کر لی۔ فرمایا کہ درویشوں کے حق میں بے اعتقادی نہ رکھو۔ ایسا اعتقاد اللہ کے جو فقیر ہوتے ہیں، جو درویش ہوتے ہیں، ان کے متعلق ایسا نہیں سوچتے، ایسا گمان ذہن میں نہیں لاتے کہ یہ مفت خورے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کی حقارت کی نگاہ سے نہ، ان کو حقارت کی نگاہ سے نہ ان کو حقیر نہ سمجھو، ایسی نظر سے نہ دیکھو کہ وہ حقیر ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ دنیا سے ذلیل ہو کے جاؤ۔ اگر تم رب کے ولیوں کو، فقیروں کو، درویشوں کو حقیر سمجھو گے تو تم ذلیل ہو جاؤ گے۔ بڑے اعلیٰ جملہ آپ نے ارشاد فرمایا۔ اللہ اکبر! تو حضرت امیر کلال علیہ الرحمہ کے ساتھ جو اشخاص تھے، مریدین تھے، وہ حضرت کی بات کو نہ سمجھ سکے کہ حضرت نے ان کو ایسی بد دعا کیوں دی ہے کہ جو ولیوں کو حقارت کی نظر سے دیکھے، حقیر سمجھے، وہ ذلیل ہو جاتے ہیں۔ تو جب مسجد سے واپس آئے تو دیکھا وہی زمیندار جا رہے تھے، تو وہ ہل چلا رہا تھا، زمیندار تھا کھیتوں کے اندر، اور جو اس نے اتنی بڑی بات کی۔ لیکن جب نماز ادا کرنے کے بعد آپ تشریف لائے، واپس آئے، تو دیکھا وہی کسان جو ہے وہ کھیتوں کے اندر کیا ایک تکلیف کے اندر مبتلا ہے۔ تو اس نے کہا کہ مجھے حضرت کے پاس لے چلو۔ جب اسے آپ کے پاس لایا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اس کا بڑا کاریگر تیر کھایا ہے، اس نے بڑا ہی تیر کھایا ہے، تو اس کا علاج جو ہے وہ ممکن نہیں۔ چنانچہ وہ گھر پہنچتے ہی مر گیا۔ اللہ! بہت بڑا تیر ہے، مطلب کہ اپنے ایمان کو خراب کرنے کے لحاظ سے بڑی جرت والی بات ہے کہ انسان اپنے ایمان کو خراب کرے، اپنے پاؤں پہ کلہاڑا مارے، صراط مستقیم کے راستے کو خود کاٹے، کہ جب بندہ رب کے ولیوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھ کے اور حقیر سمجھے تو یہ سمجھو اپنا ایمان خراب کرنے والی بات ہے۔ حضرت سیدنا امیر کلال نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا آخری وقت کے اندر نہایت ہی اعلیٰ وصیت نامہ جو آپ نے مریدین متعلقین کے نام کیا، انتہائی اہم، اور اس کا ہر لفظ جو ہے وہ دل پر لکھنے کے قابل ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب تک زندہ رہو طلب علم سے ایک قدم بھی دور نہ رہو،
علم کی طلب میں ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹنا جب تک زندگی رب نے تمہیں عطا کی ہے۔ فرمایا کہ طالب علم مطلب علم کا جو طلب کرنا ہے وہ تمام مسلمانوں پہ فرض ہے، مرد عورت۔ دین کا علم حاصل کرنا یہ ہر مرد پہ عورت پہ فرض ہے، مسلمان پہ۔ علوم کون سے ہیں؟ حضرت امیر کلال فرماتے ہیں پہلا علم ایمان ہے، ایمان کا علم حاصل کرنا۔ فرمایا دوسرا علم نماز کی پابندی، نماز کے علوم کو سیکھنا یہ فرض ہے۔ فرمایا علم روزہ، علم زکوٰۃ، علم حج، شرط یہ کہ بندے کے پاس توفیق استطاعت ہو تو حج کے علوم بھی سیکھنا اس بندے پہ کیا ہے؟ فرض ہیں۔ چھٹا علم والدین کی خدمت۔ فرمایا کہ ساتواں علم صلہ رحمی اور ہمسایوں کے حقوق۔ آٹھواں علم خرید و فروخت بشرط ضرورت کہ جو انسان جس لحاظ سے اس کی ضرورت ہو وہ دین کے اندر رہ کر مسلمان ہو کر جو فروخت کے مسائل ہیں خرید و فروخت کے تو اس کو سیکھے، یہ اس پہ فرض ہے۔ یہ حضرت امیر کلال علیہ الرحمہ کا فرمان ذیشان ہے۔ نامہ علم کہتے ہیں حلال و حرام کی تمییز، کہ مطلب حلال کو سمجھنے والا ہو اور حلال کو حرام سے جدا کرنے والا ہو، مطلب اتنا اس بندے کے اندر جرأت طاقت ہو کہ وہ حلال اور حرام کے اندر تمیز فرق کو پیدا کر سکے۔ آگے آپ فرماتے ہیں کہ ہر وقت خدا سے ڈرتے رہو، اللہ کا خوف ہر وقت سینے میں رکھو۔ فرمایا خوف خدا سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں، اللہ اکبر۔ خوف خدا اللہ کی بہت بڑی عبادت ہے اور خوف خدا کو اپناؤ۔ فرمایا کہ جب تم ذکر کرو تو چاہیے کہ لا الہ کہتے وقت ما سوائے اللہ، فرمایا کہ اور امور غیر شریک کی نفی کرو، کہ لا الہ، یہ جو نفی کا کلمات ہیں جتنے بھی امور ہیں باقی ان امور غیر شریع جو ہیں ان کی نفی کرنی ہے اور یہی کہنا ہے۔ اور فرماتے ہیں الا اللہ کہو تو معبود حقیقی اور تمام امور شرعی کا اس بات کرو اور دل میں یہ بٹھا لو کہ اللہ ایک ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں، ساری دنیا انبیاء، اولیاء، اصحاب، آل بیت، دنیا کا ہر فرد، تمام کے تمام انسان، جنات، ذرات، ملائکہ، حتیٰ کہ ہر چیز رب ذوالجلال جل جلالہ کی محتاج ہے، رب کسی کا محتاج نہیں ہے۔ وہی جو ہے ہماری عبادت کا حقیقی طور پہ لائق ہے، اسی کی ہم نے عبادت کرنی ہے اور وہی معبود برحق ہے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ اتنا پختہ یقین جو ہے نا انسان کے اندر ہونا چاہیے۔ سجدہ رب کی ذات کے علاوہ کسی کو جائز، یہ ہیں تعلیمات اولیاء نقش بند کہ سجدہ رب کو کرنا ہے، رب کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرنا۔ یہ باتیں آپ نے فرمایا کہ اگر تم نے ایسا کر لیا تو تم صحیح معنوں کے اندر ذاکر بن جاؤ گے۔ اگر تم یہ باتیں اپنا لو کہ ذکر کرو اور یہ ساری جو صورتحال ہے، یہ ساری جو چیزیں ذہن کے اندر ہو تو حقیقی معنوں میں تم ذاکر بنو گے۔ تو جو ذاکر پہ، ذکر کرنے والے پہ انوار و تجلیات، رب کی رحمتوں برکتوں کا نزول ہوتا ہے، وہ نزول تم پر ہوگا اگر اس انداز میں رب کا ذکر کرو۔ کیسے؟ فرمایا کہ جان لو کپڑے کو پانی، زبان کو ذکر خدا، جسم کو نماز، مال کو زکوٰۃ اور تمہاری راہ کو ادائیگی حقوق، اور فرمایا دین کو شرک سے بچانا پاک کر دیتا ہے۔ اور فرماتے ہیں اخلاص اختیار کرو اور اخلاص کے ساتھ رہو۔ دین میں اگر کوئی کام کرنا ہے تو اخلاص مخلص ہو کے، ریاکاری ترک چھوڑو، اس کو ریاکاری کو، اخلاص مخلص ہو کہ دین کا کام کرو۔ فرمایا جب یہ ساری چیزیں تم میں جمع ہو جائیں گی فرمایا تم حقیقی معنوں میں ذاکر بن جاؤ گے۔ جو انوار و تجلیات ان پہ نازل ہوتی ہیں، جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وہ ساری انوار و تجلیات رب تمہارے اوپر بھی کیا کرے گا؟ نازل فرمائے گا۔ فرمایا ہمیشہ توبہ کرتے رہو، کیونکہ توبہ بندگی کا سر ہے۔ توبہ جو ہے بندگی کا ایک بنیاد ہے۔ بندگی ہماری حقیقی معنوں میں تب کامل بنے گی کہ جب ہم اس کی بارگاہ میں ہمیشہ رجوع کرنے والے ہوں گے۔ توبہ یہ نہیں کہ زبان سے کہہ دیا جائے کہ میں توبہ کرتا ہوں، فرمایا بلکہ توبہ یہ کہ اپنے گناہوں پر شرمندگی ہو، جو گناہ کیے ہوں اعتراف اقرار کرے اور شرمندگی کرے اور کہے یا اللہ میں ان گناہوں پہ شرمندہ ہوں، آئندہ میں گناہ نہیں کرتا، میں پختہ عہد کرتا ہوں، میں نیت کرتا ہوں کہ آئندہ گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا۔
آپ کے ان کلمات عالیہ کا صدقہ اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرمائے۔ کتنی خوبصورت آپ نے بات کی۔ ہمیشہ خدا سے ڈرتے رہو، اپنے گناہوں سے معافی مانگے۔ خوف خدا کا آپ نے بڑا درس دیا کہ ہمیشہ رب کی ذات سے ڈرو۔ فرمایا کہ جن کے حقوق تم پر ہیں انہیں راضی رکھو، جن کے حقوق تم پر ہیں انہیں ناراض مت کرو، ایسی زاری کرو کہ توبہ کا اثر اپنے باطن پر محسوس کرو، تب صحیح معنوں میں تائب بن سکو گے۔ اتنا رو خوف خدا کے اندر کہ اس کا جو اثر ہے وہ تمہارے باطن پہ ہو جائے، حقیقی معنوں میں تائب بن جاؤ، توبہ کرنے والے بن جاؤ۔ جو توبہ کرنے والی جماعت ہے، جو ان پہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، وہ ساری رحمتوں کا نزول اللہ تم پر بھی فرمائے، اور تائب شدہ لوگوں کی جو جماعت ہے ان کے اندر تم بھی داخل ہو جاؤ۔ روزی کا غم اپنے دل سے نکال دو، فرمایا آخرت کا جو خوف ہے وہ اپنے سینوں کے اندر رکھو۔ ارادت کیا ہے؟ فرمایا ارادت یہ ہے کہ طلب خدا، ترک عادت، وفائے عہد، ادائے امانت، ترک خیانت، اپنی غلطیوں پہ نظر اور اپنے اعمال سے صرف نظر کا غلطیوں پر نظر کرنے کا نام کیا ہے؟ یہ ارادت ہے۔ اللہ اکبر۔ ہر حال میں امر معروف، نیکی کا حکم دو، اور جن چیزوں سے اللہ کریم اور اس کے حبیب کریم علیہ السلام نے منع کیا اس سے کیا کرو؟ باز رہو۔ شریعت اور حدود کی حفاظت تمام کاموں کی اصل ہے۔ شریعت کی بھی حفاظت کرنی ہے، جو حدود ہیں ان کی بھی کیا کرنی؟ حفاظت کرنی ہے۔ رب رسول کی طرف سے جو حد ہے انسان کے لیے اسی کے اندر رہے، حد سے تجاوز نہ کرے۔ اللہ اکبر۔ یہ ساری باتیں آپ نے ارشاد فرمائی۔ فرمایا کہ کسب حلال، ہمیشہ حلال کھاؤ، حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ اور حلال کھاؤ۔ فرمایا کہ صدقہ جو ہے یہ حلال کی کمائی ہی سے کرو۔ حلال کھانا بھی ہے، اگر رب رسول کی بارگاہ میں لوگوں کے پاس کچھ صدقات بھیجنے ہیں تو اس کا تعلق بھی کیا ہو؟ حلال کی کمائی سے ہو۔ فرمایا کہ روزہ رکھنے والے بن جاؤ، اور اپنے آپ کو صبح سے شام تک کھانے پینے اور جماع سے روکنا، یہ بھی روزہ ہے۔ فرمایا کہ اس کے ساتھ روزے کی جو اصل روزے کا جو نور ہے، فرمایا کہ اپنے کان کو حرام سننے، زبان کو حرام کہنے، ہاتھ کو حرام پکڑنے، پاؤں کو حرام چلنے سے محفوظ کیا جائے، ان کو بھی ان چیزوں سے روکا جائے۔ فرمایا کہ یہ باطنی روزہ ہے۔ حدیث میں بھی اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کو کچھ حاجت نہیں کہ بندہ کیا رہے؟ بھوکا یا پیاسا رہے۔ رب یہ نہیں چاہتا کہ میرا بندہ ہے وہ بھوکا رہے، پیاسا رہے۔ روزے کا تو حقیقی مقصد قرآن کریم میں بیان کیا گیا نا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو روزہ رکھ کر باقی جتنے بھی گناہ ہیں ان سے بھی باز رہا جائے، تب حقیقی معنوں میں روزے کا فیضان نصیب ہوگا۔ جو روزہ دار کے لیے ثواب ہیں دنیا اور آخرت کے لحاظ سے، وہ بندے کو تب نصیب ہوں گے جب بندہ کیا ہوگا کہ اعضائے جسمانی کے لحاظ سے بھی اپنے آپ کو بچانے والا ہوگا، کہ ہماری آنکھ برائی کی طرف نہ جائے، ہاتھ برائی کی طرف نہ جائے۔ تو یہ سیدنا امیر کلال علیہ الرحمہ کے ملفوظات میں سے ہے، تب جو ہے حقیقی فیضان روزے کا نصیب ہوگا۔ یہ بھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ کنجوس نہ بنو۔ یہ کچھ لوگ ہوتے ہیں مال و دولت ہونے کے باوجود وہ ڈرتے ہیں کہ کہیں مال ضائع نہ ہو جائے، تو آپ نے کیا فرمایا کہ کنجوس نہ بنو، صدقات و خیرات کرو۔ کہ فرمایا کہ سخاوت سے بڑھ کر کوئی شے بھی نہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ ساری چیزیں فرمایا کہ معرفت اور توحید پر اپنا عقیدہ درست رکھیے، اور فرماتے ہیں کہ اس طرح آپ نے اپنے جو ہے نا ملفوظات میں کثیر باتیں آپ نے ارشاد فرمائی ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ علماء کی صحبت میں بیٹھا کرو، کیونکہ وہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کے چراغ ہیں۔ اچھا، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جاہل صوفی، جاہل پیر، جو معاذ اللہ علماء سے نفرت کرنے والے ہیں، علماء کی مجالس و محافل کو اختیار کیا جائے تو اس سے منع کرتے ہیں، اور باقاعدہ زبان سے منع کرتے ہیں کہ تم نے فلاں عالم کے پاس نہیں جانا، فلاں کے پاس نہیں جانا، فلاں کے پاس نہیں جانا۔ لیکن حضرت امیر کلال نے کتنی خوبصورت بات کی۔ فرمایا علماء کی صحبت کو اختیار کرو، وہ حضور کی امت کے چراغ ہیں۔ ثابت ہوا کہ سلسلہ نقشبند کے یہ عظیم چراغ حضرت امیر کلال رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو امت کے علماء ہیں ان سے یہ محبت و عقیدت کرنے والے تھے۔ تبھی آپ نے اپنے مریدین سے کہا کہ علماء کی مجالس و محفل کو اختیار کیا کرو۔ جاہل اور دنیا دار ہیں ان کی صحبت سے دور رہو، فرمایا ان کی صحبت تمہیں رب سے دور کر دے گی۔ یہ ساری باتیں آپ نے اپنے ملفوظات وصیت نامے کے اندر ارشاد فرمائی۔
اس وصیت نامے کے بعد حضرت سیدنا امیر کلال رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک تنہائی والی جگہ پہ چلے جاتے ہیں۔ 3 دن تک کسی سے بات آپ نے نہ کی۔ یہ آپ کی وفات کا وقت قریب تھا۔ یہ ساری وصیت نامے وصیتیں آپ نے مریدین سے کہیں کہ ان باتوں پہ عمل کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کیا کہ 3 دن کے بعد آپ نے مراقبہ سے سر اٹھایا۔ 3 دن کسی سے کلام نہ کیا، مراقبے کے اندر چلے گئے، کسی سے کلام نہ کیا۔ جب سر اٹھایا تو خوشی کی کیفیت میں آپ نے اللہ کریم جل جلالہ کی تعریف و ثنا کی۔ تو آپ کے اصحاب جو مریدین تھے انہوں نے گزارش کی کہ اس کیفیت میں اتنی خوشی کے ساتھ رب کی تعریف کرنے کا مقصد اور یہ کیا وجہ ہے، آپ نے 3 دن کسی سے کلام نہیں کیا، پھر اتنی خوشی میں آپ اپنے رب کو یاد کر رہے ہیں، تو اس کی جو ہے کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا غیب سے میرے باطن میں آواز آئی کہ اے امیر کلال، مطلب اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے تجھ پر اور تیرے دوستوں پر اور ان لوگوں پر جن پر تیرے لنگر کی مکھی بیٹھی ہو رحمت کی اور سب کے گناہ معاف فرما دیے۔ اتنا بڑا انعام بوقت وصال رب کی طرف سے آپ کو عطا کیا گیا۔ لنگر کھانے والے، آپ کی مریدین، محبت کرنے والے، میں عام الفاظ میں یوں کہوں کہ سلسلہ نقش بند کی تعلیمات پر عمل کرنے والے اور اس سلسلہ کے ساتھ وابستہ رہنے والوں پہ اللہ کریم جل جلالہ کی رحمتوں کا نزول ہو۔ تو جب یہ بات آپ نے کہی اور آگے آپ نے اپنی مریدین کو جب یہ خوشخبری سنائی تو سب لوگ خوش ہو گئے۔ تو اللہ کریم جل جلالہ اپنے فضل و کرم سے تم پر رحمت کرے گا، یہ آپ نے ارشاد فرمایا۔ سب خوش ہوئے تو آپ نے کہا کہ اللہ ضرور اپنے فضل سے کیا کرے گا، تم پر رحمت فرمائے گا، اللہ تمہارے گناہ معاف فرمائے گا۔ تو اسی دن کیا ہو گیا، آپ کی وفات ہوئی۔ جمعرات شریف 8 جمادی الاول کو جو ہے نا 772 ہجری کے اندر آپ کا وصال ہوا۔ اللہ کریم جل جلالہ حضرت سیدنا امیر کلال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے درجات مزید بلند فرمائے اور آپ کی حقیقی فیضان سے اللہ تعالی ہم سب کو مستفیض فرمائے۔ سلسلہ نقش بند کے جملہ بزرگان دین کی تعلیمات فیضان سے اللہ تعالی ہم سب کے سینوں کو مستفیض فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔